بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت پر ایمان۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تم ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر انسان کو پورا مکمل بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر۔ یہ کافر یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم ضرور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یعنی جو شخص قیامت پر اور آخرت پر اور وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا، وہاں کھڑے ہونا اللہ کی عدالت میں، اور یہ کہ وہاں حساب و کتاب کے جو سلسلے ہیں اور آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، جو کوئی ان باتوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، گویا کہ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے۔ اور مشرکین مکہ کا یہی معاملہ تھا، اور یہی ان کی صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں آخرت کے بارے میں اور یہ کہ حیات بعد الممات، یعنی دنیا کی زندگی میں انسان کی جب موت واقع ہو جائے گی، اور یہ کہ اس موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی کا جو مرحلہ ہوگا، یعنی یہ موت یہ اختتام نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور عارضی و فانی دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں اس نے اپنے یہ شب و روز بسر کیے، کسی نے اچھے کام کیے اور کسی نے برے کام کیے، اور اس کے بعد یہ کہ دیگر مخلوقات کی مانند انسان جب مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا رِحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْمَنْزِلِ الْفَانِي إِلَى الْمَنْزِلِ الْبَاقِي، کہ دیکھو یہ جو موت ہے یہ کوئی اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک رحلت ہے، یعنی ایک سفر ہے، ایک منتقلی ہے، کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں انسان سفر کیا کرتا ہے، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہوا کرتا ہے، تو زندگی کے بعد یہ موت بھی ایک طرح سے منتقل ہونا ہے، یہ کوئی اختتام نہیں ہے۔ ہاں البتہ دنیا کی زندگی میں انسان جب سفر کیا کرتا ہے اور کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب یا ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب وہ منتقل ہوا کرتا ہے،
تو وہ منتقلی عارضی و فانی ہوا کرتی ہے، وقتی ہوا کرتی ہے، جبکہ موت کا جو معاملہ ہے یہ بھی منتقلی ہے، یہ اختتام نہیں ہے، لیکن یہ منتقلی ایسی ہے اور یہ رحلت اور یہ سفر ایسا ہے کہ دنیا کے عارضی و فانی گھر سے انسان اب منتقل ہو رہا ہے اس گھر کی جانب اور اس منزل کی جانب کہ جو منزل وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ گھر کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب حیات بعد الممات اور یہ کہ آخرت اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا، جب یہ باتیں سنتے تو وہ مذاق اڑاتے اور اس چیز کو قبول کرنے کے لیے وہ کسی صورت آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ کفار مکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہڈیاں جب موت کے بعد بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو، ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو کوئی دوبارہ کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ تو جواب میں یوں ارشاد ہوا اللہ عز و جل کی جانب سے قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، وہ اللہ جس نے پہلی بار انسان کو اور اس کی ان ہڈیوں کو پیدا کیا تھا، وہی اللہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا کہ پہلی بار جو پیدا کرنے پر قابل ہے تو اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو اور اپنی ہی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو اب دوبارہ درست کر دینا، تو یہ اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی فرمایا کہ قل بلی وربی، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر یہاں دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے رہے تمہیں تمہارے ہر عمل کے بارے میں وہاں خبر دی جائے گی، یعنی انسان کے اچھے برے چھوٹے بڑے تمام اقوال و اعمال وہ لکھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جو کوئی یہ چاہے کہ وہ قیامت کے دن کا نظارہ یوں اپنی آنکھوں سے دیکھے گویا کہ آنکھوں کے سامنے قیامت کے مناظر موجود ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت، کہ یہ جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں جو کہ آخر میں قرآن کریم کا جو آخری سپارہ ہے جزء عامہ 30ویں سپارے میں یہ صورتیں ہیں، تو ان صورتوں میں آخرت کی اور روز قیامت کی اور وہاں کے مناظر کی اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو مشکل ترین مراحل ہوں گے کہ اللہ سبھی کے لیے آسانی فرمائے، تو جو کوئی ان مناظر کو گویا حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہو کہ گویا اپنے سامنے ہے، کہ اگرچہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یوں چاہے کہ میں یوں دیکھوں کہ گویا کہ وہ حقیقت کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر وہ یہ صورتیں پڑھ لے، اور ظاہر ہے کہ یہ صورتیں پڑھ لے اور گویا کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا نظارہ کر لے، تو پھر یہ تبھی ممکن ہو سکے گا
کہ جب وہ یہ صورتیں پڑھ لے لیکن ان کے ترجمے کو اور معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھے، کہ انسان کو یہ صورتیں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں فکر آخرت کا جذبہ بیدار ہو، اور یہ کہ وہاں کی تباہیوں کے بارے میں اور مشکلات کے بارے میں جب اسے آگاہی حاصل ہوگی تو پھر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور یہ کہ آخرت کے لیے تیاری کا احساس بیدار ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے باپ کے کسی کام آ سکے گی۔ یقیناً اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچ ہے، لہذا تمہیں دنیا کی یہ زندگی کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرنے پائے، اور نہ ہی کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے سکے۔ کوئی دھوکہ دینے والا یعنی وہ شیطان، جو کہ انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، یا اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا یہ دنیاوی زندگی اور یہاں کا یہ عیش و عشرت اور یہاں کی یہ عارضی و فانی یہ جو نعمتیں ہیں اور یہ رنگینیاں، تو ایسا نہ ہو کہ انسان ان عارضی خوشیوں میں اور رنگینیوں میں اس قدر غافل ہو جائے اور اس قدر بے خبر ہو جائے کہ اسے آخرت کی یاد اور آخرت کا احساس باقی نہ رہے، حالانکہ انسان ہر دم اور یہ کہ ہر گزرتی سانس کے ساتھ ہر لمحے آخرت سے قریب تر ہو رہا ہے اور دنیا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ سور میں پھونک مار دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، ہاں جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ سور دوبارہ پھونکا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب اچانک کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ یعنی سور پھونکا گیا پہلی بار اللہ کے حکم سے تو دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن یہ تمام دنیا، یہ تمام زمین و آسمان، یہ تمام کائنات، یہ سبھی کچھ برباد ہو جائے گا، تمام کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ سبھی انسان، تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے وہ اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے اور حیرت و تعجب کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ہم یہ کہاں آ گئے اور یہ کون سی جگہ ہے۔ یعنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو کوئی جس کیفیت میں بھی جہاں بھی دنیا میں اسے قبر میں دفن کیا گیا
یا اسے جلا کر اس کی راکھ کو بہا دیا گیا یا جو بھی معاملہ ہوا، تو حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان آخر کار اس مٹی میں ہی اس نے لوٹنا ہے۔ اسے قبر میں سپرد خاک کیا گیا، تدفین کی گئی، یا پانی میں بہا دیا گیا، یا جو بھی معاملہ ہوا ہو، کہ اگر اسے پانی میں بہا دیا گیا یا جلا دیا گیا تو آخر اس کی راکھ پھر کنارے پر آئے گی، اور یہ کہ اسی زمین میں مل جائے گی۔ تو یوں جب سور پھونکا جائے گا پہلی بار، سبھی کچھ برباد ہو جائے گا اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہ جس طرح یہاں قانون قدرت یہی ہے کہ ہر چیز کی ایک طبعی عمر مقرر ہے، کہ کوئی پہاڑ ہے، کوئی درخت ہے، یا کوئی پتھر ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی مخلوق ہے، یہاں تک کہ انسان، اور پھر انسان کے جسم کے اندر بھی یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، تو ہر ایک ایک چیز کی طبعی عمر مقرر ہے کہ مخصوص عمر کو پہنچنے کے بعد دانت گرنے لگیں گے، یا یہ کہ بالوں کے رنگ میں تبدیلی آنے لگے گی، اور اسی طرح پھر آخر یہ تمام کائنات اور یہ تمام تر زمین و آسمان، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک طبعی عمر مقرر ہے، اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ کہ حساب و کتاب دینا ہے۔ الغرض یہ آخرت پر ایمان۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمیشہ غور و فکر کیا کرے، اور فکر آخرت کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر ہمیشہ تازہ رکھے اور بیدار رکھے، اور یہ کہ اس زندگی کو غنیمت جانے، وہاں ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کی خاطر۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔